अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जबीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और एक बहुत ही अहम मौजू पर आज आप सबसे बात करने वाली हूँ कि एक गलती किस तरीके से आपके पूरे सफ़र को ख़राब कर सकती है। और वो गलती अक्सर हम जानते बूझते भी और अक्सर जो है वो हम बेध्यानी में भी कर बैठते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा जी सब्सक्राइब, क्योंकि इंशाल्लाह आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। कुछ टाइम पहले ही एक वाक़या हुआ कि एक पूरी फैमिली जो है वो मदीना एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। और किस वजह से पकड़ी गई कि उनका पूरा सफ़र तो अच्छा गुजरा, लेकिन जब वापसी में वो जाने लगे तो किसी जानने वाले ने उनको कुछ सामान दिया कि भाई हमारे किसी जानने वाले को दे देना है। उन्होंने ना खोला ना कुछ और अपने बैग में रखा और वो सऊदी एयरपोर्ट पर जो है वो गिरफ्तार हो गए। अच्छा, कुछ चीज़ें हम जानते बूझते करते हैं। मैं चूँकि बहुत साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आई और देखा और चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप उम्रा या हज पर आने वाले होते हैं तो आपको कुछ लोग ये ऑफ़र करेंगे कि भाई हमारा फ़लाँ भाई, कज़न, रिश्तेदार वहाँ पर है। लेकिन कुछ लोग बहुत जेन्युइन भी होते हैं, जिनको ये ज़रूरत होती है कि उनके लिए कोई सामान ले आए, ठीक है? लेकिन कुछ लोग आपकी इस मासूमियत या आपके इस अपनेपन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। होता क्या है, लोग ये करते हैं कि भाई अच्छा आपने मक्का मदीना जाना है, हमारा जानने वाला जो है उसके पास गाड़ी है या कुछ है, वो आपको ज़ियारत करवा देंगे, ये करवा देंगे। बस वापसी में एक काम है कि आप उनका एक बैग ले आएँ या एक सामान ले आएँ। और अक्सर ऐसा होता है कि हाजी के पास अपना सामान रखने के लिए भी जगह कम पड़ रही होती है। और फिर जब जगह कम पड़ रही होती है तो ऐसे में जब कोई और कह दे, कोई अपना भी कह देता है तो मुश्किल पेश होती है। और फिर अगर आप इस तरीके से कोई काम निकलवाने के लिए कहे तो बड़ी मुश्किल पेश हो जाती है। तो खैर, तो सऊदी एयरपोर्ट पर मैं जो जिस ख़ानदान की बात बता रही हूँ वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से उनको बहुत परेशानी हुई, उनके ऊपर बैंड लग चुका है। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो कि सऊदी लाना भी मना है। और सऊदी मतलब आपके अगर आपके बैग में किसी वक्त भी चेक इन पर निकल गई तो आपके साथ मुश्किल पेश आ सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम पाकिस्तान या इंडिया से लाने की कोशिश करते हैं, वो भी अल्लाह ना करे कि हमारे बैग में, हो सकता है हमारे मुल्क में इतना मसला ना हो और वो निकल जाए, लेकिन जब हम यहाँ पर सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे चेकिंग वगैरह जो भी होती है अगर उसमें निकल आती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि या तो भारी जुर्माना होता है या बहुत ही कड़ी तफ्तीश होती है, या तो कई साल का ये बैंड हो जाता है कि आप कई साल तक मक्का और मदीना यानी कि सऊदी ट्रैवल नहीं कर सकते। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, या फला भी तो लेकर गया था। कोई भी सामान, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, लेकिन देखिए एयरपोर्ट के मामलात वैसे ही नॉर्मल चीज़ों में ही लक पर डिपेंड करते हैं, किस्मत पर डिपेंड करते हैं। हर एक की चीज़ें अलग होती है। लिटरली अगर आप काउंटर पे जब खड़े होते हैं ना एयरपोर्ट की, तो आप मतलब आप देखिएगा वहाँ पर कि जो भी लोग खड़े हैं, सही है, अ, एक काउंटर पर इन केस अगर 23 का एक बैग अलाउ है, अगर एक काउंटर पर 24 पे भी बैग खुलवा लेंगे और एक काउंटर पर हो सकता है कि 27 पर भी जाने दें। तो ये लक पर डिपेंड करता है। एयरपोर्ट के मामलात ऐसे हैं कि आप किसी पर भी ये ना देखें फला ने मुझे ये बोला कि मेरा बहुत अच्छा हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। नहीं, आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। जो आपकी एयरलाइन पर मेंशन्ड है उन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सऊदी में वैसे ही लाने पर थोड़ा सा मतलब तफ्तीश आपकी हो सकती है। सबसे पहले तो कुछ, अब तो दवाएं पे भी कुछ दवाइयों पर पाबंदी है, जो कि सुकून वाली या नींद वाली जो दवाएं होती हैं, जो हाई डोज होती है, उन पर पाबंदी है, वो आप यहाँ पर नहीं ला सकते। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाउडर, हर्बल दवाइयाँ या कुछ इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जिन पर लेबल्स नहीं होते, वो चीज़ें होती हैं। कुछ जैसे लोग यहाँ पर जब चाय बनाने का सामान लाते हैं तो कोशिश करें आप जो पैक चीज़ें हैं वो लेकर आए, जो खुली मिलती हैं कहीं भी किसी शॉप से आप सस्ते के चक्कर में ले आएंगे, फिर खामा-ख़वाही आपकी बहुत कड़ी तफ्तीश हो सकती है। और सऊदी से ले जाने पर, बल्क क्वांटिटी में चीज़ें ले जाने पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी होती है। तो आपके पास प्रॉपर रिसीप्ट होनी चाहिए है, या प्रॉपर कोई रीज़न होना चाहिए है। मतलब ये जो रीज़न होता है कि हमने बेचना है जाके, बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि हमने तो कर लिया, हमने तो निकाल लिया, हमारा तो खर्चा निकल आया, तो भाई किसी की भी बात सुनने की
کوئی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے آ رہے ہیں عبادت کریں، اور عبادت کے ساتھ ہی اپنے سفر کو اختتام کرنے کی کوشش کریں۔ اس سفر کو یعنی کہ اگر آپ نے عمرہ پر پہلی بار آ رہے ہیں، اوبویسلی آپ کے لیے، جب جو لوگ پہلی بار آ رہے ہوتے ہیں یا دوسری بار یا عمرے پر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ سفر ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے کام کی وجہ سے ٹریول کرتے ہیں، ان کے لیے ایک سفر ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن جو عمرہ کے لیے اسپیشلی آتے ہیں، اور اگر وہ بھی ان کے ذہن میں بس یہی چیز ہو کہ ہم کسی طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو توڑ کر کچھ پیسہ بنا لیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا جو گرامہ یعنی کہ جو فائن ہوگا وہ اور زیادہ ہوگا، اور آپ جتنا پیسہ بچانا چاہ رہے ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ لگ ہی جائے۔ جب بھی آپ سعودی آنے والے ہوں تو لازمی کوشش کریں کہ اسپیشلی میڈیسن تو آپ نے کسی کی نہیں لے کے آنی۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ ساری رشتہ داری، ساری دوستی سائڈ پہ کر کے، مجھے ایک میری فرینڈ ہے، انہوں نے بہت مزیدار سی فنی سی ایک بات بولی تھی کہ یہ جو ہمدردی اور یہ جتنی چیزیں ایئرپورٹ سے باہر رکھنی ہے، ایئرپورٹ کے اندر نہیں، مطلب کہ ایئرپورٹ کے اندر آپ نے نہ تو کسی کی کوئی چیز لے کر جانی ہے، نہ ایئرپورٹ کے اندر ہمدردی دکھانی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ آپ کو آ کے بولیں گے بھائی ہمارا یہ بیگ ہے، یا اس بیگ کو پکڑ لیں، یا یہ بچہ پکڑ لیں، یا کچھ بھی ایکس وائی زی، تو آپ نے کسی سے بھی یہ چیز نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ بہت ہو سکتا ہے کوئی جینوئن ریزن بھی ہو، ایسا نہیں ہے، کسی کے پاس جینوئن ریزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ نا، کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا کہ وہ جینوئن ہے یا ہمارے ساتھ کچھ فراڈ کرنے والا ہے۔ تو لازمی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کا بھی کوئی دیا ہوا سامان نہیں لانا، اسپیشلی کوئی دوا کچھ بھی نہیں لانی۔ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کو انسسٹ کرتا ہے کہ ہمارا بہت پیارا ہے اور وہ وہاں رہتا ہے، اس کو پاکستانی کھانا کھانا ہے، یا وہ وہاں رہتا ہے یا رہتی ہے، یا اس کو پاکستانی مٹھائی کھانی ہے، فار ایگزامپل میں بھی پاکستان کی بات کروں گی یا انڈیا کی بھی، تو آپ کیا کریں، آپ ان سے پیسے لیں، آپ خود دکان پر جائیں، خود چیز خریدیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں لگیج میں رکھنا تو آپ خود خرید کے اپنے لگیج میں رکھیں، ورنہ تو جیسے میں کراچی ایئرپورٹ کی بات کروں تو ڈیوٹی فری جو شاپس ہوتی ہیں، آپ اندر سے وہاں سے لے لیں گے تو آپ کا جو لگیج کا ویٹ ہے اس میں بھی نہیں جائے گا، اور آپ کے پاس سامان بھی آ جائے گا۔ تو کوشش کریں خود اس طریقے کی چیزیں پرچیز کر لیں اگر کسی کے لیے لے کر آنی ہے۔ اگر آپ کے پاس ویٹ ہے، اگر آپ کے پاس مطلب اتنا سامان نہیں ہے کہ آپ کو وہ اجازت ہو سکتی ہے اتنا سامان لے جانے کی، لیکن کوئی خود سے پیک کر کے کچھ دیتا ہے تو ہرگز لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ باجرہ دیتے ہیں، اکثر لوگ اس طریقے کی چیزیں دیتے ہیں، بہت لوگ محبت میں بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب کون انسان آپ کی محبت، اپنائیت اور آپ کے خلوص کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل ٹریول ایجنٹس بھی، ابھی کچھ دن پہلے آپ سب نے بھی سنا ہوگا، ٹریول ایجنٹ نے لوگوں کو چپلیں گفٹ کی، یہ جو ہوائی چپل جس کو کہتے ہیں مردوں کی، وہ چپل گفٹ کی، اور ان کے اندر منشیات نکلی۔ تو میں تو آپ کو کہوں گی اگر کوئی اس طریقے سے شیڈی سا ٹریول ایجنٹ ہے یا ریڈ فلیگ ٹریول ایجنٹ ہے، آپ کو کوئی سامان دیتے، کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی خریدے جائیں، اتنا پیسہ خرچ کر لیا وہاں، کچھ چیزیں خرید کے کیا کریں گے، مطلب کچھ چیزیں ان سے لے کر کیا کریں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی چیزیں خریدیں، اپنی چیزیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیگ میں رکھیں، اپنی ہر چیز احتیاط کے ساتھ رکھیں، بس یہ نہیں کہ سستے یا مفت کے چکر میں آپ اللہ نہ کرے کہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں۔ بہت سارے ایسے واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور وہ پھنس جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ رول ہے، دیکھیں آپ کے پاس چیز ہے تو آپ ہی پھنسیں گے، آپ کسی کا بھی نام لے لیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں جائے گی، آپ کے پاس ہے آپ ہی پھنسیں گے، آپ کو ہی پرابلم ہونے والی ہے۔ اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی، یعنی کہ جب سعودی سے آپ کا عمرہ ٹرپ کمپلیٹ ہو جائے، آپ مدینہ سے واپسی ہے یا مکہ سے واپسی ہے، کوشش کریں اپنا لگیج خود پیک کریں۔ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے، ساتھ میں بھی ہوتے ہیں، گروپس بھی ہوتے ہیں، وہ مطلب کچھ بھی رکھ دیتے ہیں چیزیں، نہیں، اپنے بیگ پہ آپ نے لاک لگا کے رکھنا ہے، شیئرنگ پر آپ آ رہے ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کرنا، اپنے بیگ پہ لاک لگا کے رکھیں، اپنا سامان خود اپنے ہاتھ سے رکھیں، ایک ایک چیز آپ نے خود پیک کرنی ہے۔ اگر آپ یہاں سے کچھ میڈیسنز خریدتے ہیں، یعنی کہ سعودی سے کچھ میڈیسنز خریدتے ہیں، تو اس کی پرسکرپشن یا اس کی ریسیپٹ آپ کے پاس لازم ہونی چاہیے ہے۔ بہت زیادہ کوانٹٹی میں تو خریدے ہی نہیں، لیکن اگر کچھ لوگوں کو جیسے یہاں کے پیناڈول وغیرہ کچھ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے تو لوگ یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ آپ کے پاس اس کے ریسیپٹ لازمی موجود ہوں۔ پیناڈول وغیرہ تو نارمل چل جاتی ہے، کچھ ڈفرینٹ میڈیسن ہوگی تو پھر اس کا آپ کو ایشو ہو سکتا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ ایئرپورٹ کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ کتنا سامان رکھیں۔ ہر ایئر لائن کی الگ پالیسی ہوتی ہے، ہر ٹکٹ کی الگ پالیسی ہوتی ہے۔ اکثر سعودی ایئر لائن کی کسی ٹکٹ پر 23 کلو کا ایک بیگ الاؤ ہوتا ہے، کسی ٹکٹ پر 23 کلو کے 2 بیگ الاؤ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کتنا سامان لے کر جانا ہے، آپ کے ٹکٹ پر مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا لگیج اور کتنا ہینڈ کیری الاؤ ہے۔ جو ہینڈ کیری ہوتا ہے وہ بیگ ہوتا ہے جو آپ اپنے ساتھ ایئر پلین میں لے کر جا سکتے ہیں اور کیبن میں رکھ سکتے ہیں، اور جو لگیج ہوتا ہے وہ بیگ آپ کا چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بیگ آپ کاؤنٹر پر دے دیتے ہیں اور پھر آپ
جو بھی ڈیسٹینیشن آپ کی ہے اس ایئرپورٹ پر آپ کو مل جاتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی. پلیز اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, اسپیشلی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جو ان کو اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی, ان کو لوگ بہت زیادہ بے وقوف بناتے ہیں. میں یہاں دیکھتی ہوں کہ اکثر گروپس آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں مطلب اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنی چیزوں کی نو ہاؤ نہیں ہوتی, لوگ کیا کرتے ہیں ان کو بھی ایک طریقے کا دیکھیں, ایک اسکیم تو ہوتا ہے کہ منشیات ہے یا کچھ ہے, وہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ٹاپک ہے, لیکن ایک اسکیم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر جیسے میں نے ایک دفعہ دیکھا, میں آپ کو لٹرلی اپنی دیکھی ہوئی بات بتا رہی ہوں کہ ایک گروپ میں ایک انکل اور آنٹی کو 2 بیگ الاؤ تھے. ان کو وہاں پر یہ بولا کہ آپ کو ایک بیگ الاؤ ہے تاکہ جو اور لوگ ہیں وہ اپنے ایک بیگ ان کے ساتھ بھیج سکے, سامان بھیج سکے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیگ ان کے نام کا لگا ہے. جیسا کہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی ایک سینیریو دیکھا تھا, آئی تھنک لاہور ایئرپورٹ کا, کہ جب وہ لاہور ایئرپورٹ سے نکلے ہیں تو ایک بیگ مطلب ایکسٹرا بیگ ان کے ٹیگ ایک ایکسٹرا بیگ پر ان کا ٹیگ تھا اور وہ جدہ ایئرپورٹ پر پکڑا گیا. تو اس طریقے سے لوگ, ضروری نہیں ہے کہ وہ تو خیر منشیات والا کیس ہے, لیکن لوگ اس طریقے سے بھی اسکیم کرتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں, ان کو اتنی نو ہاؤ ہوتی تو ان کو یہ اسکیم کرنے کی کہ ان کا بیگ میں اپنا سامان یا جیسے ان کے ایکسٹرا بیگ اپنے نام پر کر لینا, یہ بہت کرتے ہیں. اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ایسے لوگ آ رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اتنی نو ہاؤ نہیں ہے تو پلیز ان کو سمجھا کر اور ان کو بتا کر بھیجیں تاکہ لوگ ان کی معصومیت, ان کی اپنائیت, ان کے اپنے پن, ان کے خلوص کا فائدہ نہ اٹھائیں. اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے فی امان اللہ.